ہوئے کہ ہر شخص کہہ دے گا حضور نے ایسے فرمایا، حضور نے ایسے فرمایا۔ یہود تے نصارا اپنے نبیوں کی حدیثیں تے اپنی جگہ رہی، کتاب گم کر بیٹھے، تورات انجیل گم ہوگی، کیوں؟ ان کے پاس سند نہیں تھی۔ سرور کائنات کی حدیث اس واسطے محفوظ ہے جو اس دین میں سند، اللہ پاک نے ان کو سند نصیب فرمائی ہے، سند کے بغیر دین نہیں صحیح ہو سکتا۔ وہ سن دے تو کہ کائنا کہ جو کچھ آخ دن سی آشکارا چیکار با تحقیق، حضرت اسناد ہے تو دین بچے، اسناد کو نہیں تو دین نہیں بچے، اسناد کے اوپر سارا۔ اے واقعہ چاند والا، گال تو سنو میری، اے واقعہ چاند والا یہ کس نے نقل کیا ہے؟ کس نے نقل کیا ہے؟ رواہ الخمینی چاک حسین کے کئی نہ کئی جاکھو، ایک کس نے نقل کیا؟ امام بیہقی نے نقل کیا دلائل النبوہ۔ لیکن خیانت نقل کرنے والی چیز یہ ہے جو آخر میں جو کام کی بات تھی اس کا نام نہیں لیا، روایت نقل کر چھوڑا۔ بیہقی اس چاند والے واقعے کو نقل کر کے لکھتا ہے تفرد بہ ھذا الحلبی، صفحہ 120 میں واقعہ کما لکھا کرے، دیکھو جا واقعہ کما لکھا بھائی، تفرد بہ ھذا الحلبی باسنادہ، ہے بات اس روایت کو روایت کرنے میں ابراہیم حلبی اکیلا ہے اور کوئی روایت نہیں کرتا سوا ابراہیم حلبی۔ کیا تفرد بہ ھذا الحلبی باسنادہ، اس اسناد کو کوئی روایت نہیں کرتا سوا حلبی کے، سوا ابراہیم حلبی حلبی کے۔ وہو مجہول، وہو وہ مجہول ہے، کیا ہے؟ مجہول راوی کی روایت جائز ہے؟ انہیں کوئی خبر ہی کوئی نہیں، ساری زندگی منطق پڑھا تو دماغ خراب تھی۔ اصول حدیث کی ہے کتاب نخبہ، کوئی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کون پڑھاوے، کبھی پڑھی کبھی پتے کو حدیث مرفوع کیا ہے کہ منقطع کیا ہے کہ مرسل کیا ہے، 60 علم ہیں علم حدیث کے، مگر ہکی موجود کیا جو مسلمانوں میں ہے کہ منطق بال شمار تے کرو نا، ساری کتابیں ایک طرح تے منطق کی کتابیں ایک طرح، آخر تک سب سے زیادہ تفسیر جلالین تے بیضاوی دا ربو، یہ تفسیر ہے ساری کہ کہنا کوئی بھی پڑھ تو تفسیر تے منطق سبحان اللہ، صغرا تے کبرا تے عیسیٰ ہو جی تے کالا پور تے میر عیسیٰ ہو جی، مرقات شرح تہذیب سلم ملا حسن میر زہد اللہ جلال توفہ امور آما صدرہ شمس پاک کے سب پہ پڑھنے کا۔ میں پڑھنے کا منکر نہیں، پڑھو، لیکن جو اصلی دین ہے اس میں مہارت حاصل کر۔ میں یاد کرتا ہوں کہ اس روایت کو بیان کرنے میں ابراہیم حلبی کیا ہے؟ اکیلا ہے، متفرد ہے۔ کیا معنی متفرد ہے؟ میں حوالہ نکال کے تم سے انشاءاللہ کتاب کے ہوتے ہوئے تم تکلیف نہیں ہو۔ دلائل النبوت کی اس روایت کو علامہ زرقانی نقل کرتا ہے، زرقانی سمجھے ہوئے تے لکھتے لم یتابعہ علیہ احد، کوئی انسان دوسرا محدث اس کی موافقت نہیں کر رہا، صرف یہی اکیلا۔ کون اکیلا ہے؟ ابراہیم حلبی۔ حضرت ابراہیم حلبی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ ابراہیم حلبی مجہول راوی کی روایت صحیح ہے؟ سنو ذرا کچھ ان کی تعریف تو سنانا چاہ، تھوڑی سی تعریف۔ ماخذ نمبر 3 شیخ الاسلام رازی تے علامہ ذہبی لکھتے عبد الرحمن فرمے دے پوچھا میں نے اپنے ابے سے میں نے اپنے ابے سے پوچھا ابا
ایک کیسا ہے ابراہیم حلبی، اور پیش کیا میں نے اس پر اس کی حدیث کو. وہ کہنے لگا میں اس کو نہیں پہچانتا، میں اس کو وَأَحَادِيثُهُ بَاطِلَةٌ مَوْضُوعَةٌ كُلُّهَا. کہانی بات احادیثہ اس کی حدیثیں باطل تے موضوع مانا جھوٹھی وضع کی ہوئی من گھڑت، مگر ایک تو حدیث موضوع کلھا احادیثہ باطلۃ موضوعۃ، سب حدیثیں جھوٹے تے من گھڑت بھائی مان وضع کذاب جھوٹا حدیث پڑھتا. خان صاحب بندے پہ خان صاحب بجا رکھے حدیث مردہ بے ایمان تے قبر چونے گا. حدیث دی سند لبھے گا، حدیث دا حال یہ ہے کہ استدلال پہ تھی نے شمس و قمر کا حکم جاری ہے. کیویں حکم جاری پہ تھی نے حدیث دا یہ حال بڑھیا وہ سن دے بہت خدا دے بندے دیکھ لو. وہ آخر احادیثہ باطلۃ و موضوعۃ کلھا، ان کا سب حدیثہ جھوٹا تے من کھڑا تے نامراد ہے ابراہیم حلبی. سمجھیے نہیں لیس لہا اصول، اس کے کوئی اصول نہیں. یدل حدیثہ دلالت کرتی ہے اس کی حدیث علی انہ کذاب دا مانام دے یعنی خمینی توبہ توبہ. کذاب ایک کاذب دا مانا جھوٹا، کذاب دا مانا ڈبل جھوٹا بڑا جھوٹا. ایک کذاب ہے بڑا جھوٹا نام کوڑا نامی. ہمارے ملک میں شرے کی زبان سے نامی کوڑا، ایک نامی کوڑا نام. حدیث دی سند دا یہ حال ہے بزرگوں کہ استدلال پر چھینے جو چاند پر حضرت کی حکمران. سمجھو دو واقعہ آگے چاند والا بھی تے وہ سورج سلیمان علیہ السلام والا بھی آگے دو واقعہ آگے. اب تیسرا واقعہ ہے حضرت علی کی نماز والا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس کیا تھا، حضرت علی نے نماز کی. میرے بزرگوں اگر اس کی بست پڑھنا چاہتے ہو تو میری کتاب التوحید فی تصرف میں ہے، پوری بست کے ساتھ میں نے سب سوال جواب نکل کیے. ایک اس میں میں نے نقل کی ہے اس میں تے دوسرا اس کی بستے ہوئے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے منہاج السنہ، 3 جلدوں میں ہے. اس کا دیکھنا شیعوں کے رد میں ہے، روافظ کے رد. اس کا دیکھنا فرض ہر مولوی کے اوپر وہ بڑے انکشافات ہوتے ہیں. اس سے اکثر میں نے استفادہ کیا ہے. اس نے بڑی لمبی بحث کی حافظ ابن تیمیہ مرحوم نے منہاج السنہ، سمجھے لو چھپی ہوئی کتاب عرب میں آپ ملتی ہے، یہاں بھی ملتی ہے. بات سنو اس کو اس حدیث کو کہ سورج واپس آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نماز قضا کی، اس کو ہمارے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا. کہا سنو میں نے دیکھو مولانا آپ اس کے ساتھ کیسے بیٹھے ہیں؟ اس کو صوفی نہ سمجھنا. خیال کریں آپ کا کیسا کاٹ ڈالے گا یہ صوفی کرے گا. اچھا سنو بزرگوں، عرض ہے حافظ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اس واقعے کو نقل کیا، لیکن ان کی کتاب طحاوی نا اور کتاب مشکل الآثار 6 جلدوں میں ہے، 4 جلد چھپی ہے، 2 نہیں چھپی. ان میں انہوں نے یہ لکھی ہے، اس کی سندیں لکھی ہیں کہ واقعہ صحیح ہے. خیر میں ایک بست تے کر نہیں سکتا، یہاں کتاب میں بست نہیں لکھی. میں صرف تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو غلط کہنے والے کون ہیں. جو کہتے کہ حدیث صحیح کون ہی وہ کون کہیں گے فلاں بزرگ نے صحیح کہا، فلاں نے کہا، سب کہتے رہے، مگر جن کا میں نام لوں گا کہ انہوں نے حدیث کو صحیح نہیں کہا ان کے مقابلے میں کسی کا نام کام نہیں دیا. پڑھو فرشتو واقعہ حضرت علی کی نماز کا صفحہ 121 بولو صفحہ 121.
حضرت جن علماء اسلام نے کہا کہ یہ واقعہ غلط بے سنت جھوٹا ہے، ان کی فہرست سراج الامت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ غلط ہے۔ اب امام طحاوی لکھے کوئی لکھے، ہمارے نزدیک جہاں ہمارے امام کا مقام ہے اور کو کیا کرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعہ غلط ہے۔ کہنا سمجھو، چنانچہ شیعوں نے آپ کے پاس آپ کو کہلا بھیجا کہ تمہارے حضرت عمر کا واقعہ صحیح ہے کہ نہاوند میں انہوں نے کہا جا ساریت الجبل، او کرامت مانتے ہو کہ ایک کیوں نہیں مانتے ہو؟ امام صاحب کے نزدیک حدیث کے واقعہ غلط ہے، سمجھ لو۔ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی کوئی، ہم اسی کے مقلد ہیں، انہی کے اشارے پر ہم سارا کام کرتے ہیں، اب اور ضرورت ہی کوئی، مگر ایک سراج الامت حضرت امام، دوسرا امیر المومنین حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے واقعہ صحیح ہے، کہنا سمجھو۔ ان دو بزرگوں کے بعد کسی کی ضرورت ہے کسی اور کی؟ آگے فرشت میں تیزی نال پڑھسا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث ابن الجوزی، حافظ ابو الحجاج موزی، محدث جوزقانی، محدث علی ابن المدینی، عبداللہ ابن علی ابن المدینی، محمد ابن عبید تنافسی، ابراہیم ابن یعقوب جوزجانی، یعلا ابن عبید تنافسی، حافظ ابو بکر محمد ابن حاتم ابن زنجوائے بخاری، حافظ محمد ابن ناصر بغدادی، حافظ ابو عبداللہ ذہبی، حافظ ابن عساکر، حافظ ابن حزم، حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ تعالی۔ سمجھے بھائی؟ کہنا سمجھو، یہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں واقعہ صحیح کو، ان میں نے کہا کہ غور سنو، یہ بات آ گئی۔ ایک اور واقعہ بھی میں نے ایک ہوتا تھوڑی دیر، وہ ہے قافلے کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے صبح کو دعویٰ کیا کہ میں معراج پر گیا تھا، انہوں نے کوئی نشانی پوچھی تو آپ نے فرمایا تمہارا قافلہ فلان جگہ آ رہا تھا، میں نے رات کو جاتے ہوئے دیکھا ہوں۔ قافلہ مشرکین کا گیا ہوا تھا شام کی طرف، وہ واپس آ رہا تھا، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ان کو کہ واپس آ رہا تھا، وہ فلاں وقت میں یہاں پہنچے، منزل طے کر رہا تھا، آ رہا تھا، فلاں وقت میں پہنچے گا۔ اس وقت قریشی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا سورج کے غروب ہونے سے پہلے آ جائے۔ قریشی کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے سورج غروب ہونے کے قریب ہوا، آپ نے دعا مانگی اللہ پاک کا مہربانی کر اس سورج کو ٹھہرا دے تو قافلہ آ جائے۔ سورج ٹھہر گیا، وہ قافلہ آ گیا۔ سمجھ گو، یہ واقعہ بھی قافلے والا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں حکم دیا سورج کو ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ سمجھی بیٹا؟ جواب آ رہے ہیں، اخیر میں سب کچھ آ جائے گا، فی الحال کی بات ہے حضرت یہ قافلے والا واقعہ صحیح کو کیوں، وجہ کیا ہے وہ صحیح کو نہیں؟ میرے پیارے کا کیوں، اس کی روایت میں ایک راوی اسماعیل ابن عبد الرحمن قریشی، دوسرا اے لفظ یاد کرنے کی ضرورت کہ نہیں، سدی کبیر ہے، سدی دو ان میں، ایک سدی صغیر تے دوسرا سدی کبیر۔ یہ سدی کبیر ہے ہی دے اندر، روایت دے اندر جو فن حدیث میں بالکل کمزور۔ میں کہ بعد میں مطلع ہوا اپنے قرآن پاک میں حوالوں میں سدی کے حوالے لکھے، بڑا افسوس کی بات ہے ہماری تفسیروں میں اس ظالم کا نام آگے بالکل سمجھے وے۔ تسا ناراض تھی سو کہ میں مجبور ہاں، اے نام مراد تبرئی شیعہ ہے، حضرت ابو بکر کے حضرت عمر کا نام لے کر گالیاں دیتا تھا، تبرئی شیعہ ہے نام مراد، تبرئی رافضی ہے نام مراد، لیکن افسوس ہے کہ کتابوں میں گھس گئے نام مراد، ہماری تفسیروں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، سدی لگا دے، سدی کبیر حدیث کے فن میں بالکل کمزور ہے۔ سنتے پو پڑھو صفحہ 121 کے اندر ماخذ
حافظ ابن حجر صفحہ 122 میں حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں امام ابن معین فرماتے ہیں اس کی روایت میں ضعف ہوتا ہے. امام جوزجانی فرماتے ہیں ہوا کذاب شتام. کیا لفظ مولا؟ کذاب نہ بنا نگرا جھوٹ ہے. شتام ان کا مانا گالیاں دینے والا، تبرئی تھا، تبرئی رافی تھا، صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. یہ سارے کذاب شتام. یہی آگے او ابو حنیفہ پر میرا تو ہے اس کے ساتھ بغض. سمجھے میں قدرتی بات ہے، دلی نفرت ہے. مجبور ہمارے شیخین کو گالیاں دیتے تھے کہ اثر واسطے سید آ کذاب یعنی بڑا جھوٹا تھے، بڑا تبرئی. حسین ابن واقد کا بیان ہے کہ میں نے سدی سے سنا تھا کہ وہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر تے حضرت عمر کو گالیاں دیتا تھا. سمجھے بھی؟ ایسے آدمی کی روایت قبول کرو گے؟ جب بے دین فاسق آدمی جرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فی الارض بزرگوں کو گالیاں دے، ہمارا کیا اس کے ساتھ؟ ابو زرع فرماتے ہیں وہ روایت میں کمزور ہے. ابو حاتم فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث صرف لکھی جاوے گی لیکن اس سے حجت نہیں کی جا سکتی. اکیلی کہتے ہیں ضعیف ہے، شیخین کو گالیاں دیتا تھا. ساجی کہتے ہیں صدوق ہونے کے باوجود اس میں نظر ہے. امام طبری کہتے ہیں اس کی حدیث کے ساتھ حجت پکڑنا صحیح نہیں. لیث ابن ابی سلیم کا کہنا ہے کوفے میں دو بڑے جھوٹے ہیں. کوفے میں کتنی جھوٹے؟ ایک مر گیا تے دوسرا زندہ ہے. سدی تے قلبی، ایک سدی تے دوسرا قلبی بھی بال 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 جھوٹے حدیثہ بیان کرتا. جب مرنے کا وقت آیا شاگردوں کو کہا خدا واسطے وہ میری بات سنو، میں جو تم کو حدیثیں کرتا تھا سارا جھوٹا. مرن سے پہلے اتنی بات کر دیا کہ میں جھوٹ مارتا تھا، حدیث صحیح نہیں ہوتی. دو بڑے جھوٹ ہیں کوفے کی. کون؟ سدی تے سدی اشارے حصے چار بختی آنا ایک راوی بڑھنا شتام وال درجے دا تبرئی رافضی صاحب. سمجھے گے بزرگوں؟ ایک تے روایات میں سدی موجود ہے. دوسری بات سنو. دوسری بات ہے میری بزرگوں کہ یہ روایت منقطع ہے. سنو یہ روایت کیوں منقطع؟ سدی روایت کرتا ہے، سدی تابعی تے یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا. یہ واقعہ معراج ہوا سن 2 میں حضرت کو مکہ پاک میں آپ کو معراج ہوا. سدی کا نام ہی نہیں تھا، پہلے نہیں ہوا تھا اس دن میں. سدی تابعی صحابہ کو اس نے دیکھا، صحابی کون نہیں. کہ یہ واقعہ مکہ پاک کا معراج والی رات کا واقعہ جو آپ نے خبر دی یہ تو اس کو ملے ہی نہیں، روایت میں منقطع. سمجھے؟ دوسرا نقص، پہلا نقص ہے کہ سدی آپ کمزور ہے. دوسرا نقص ہے کہ روایت کیا ہے اچھا. تیسرا نقص یہ ہے سدی کبیر سے روایت کرنے والا اسبات ابن نصر حمدانی ابو یوسف ہے. کون ہے؟ سمجھے وے کہ او اسبات ابن نصر حمدانی ابو یوسف اوہی متکلم شیئے وے. یہ جے استاد جے شاگرد. استاد جو کذاب ہے شاگرد وقت کیا حال دے ہو سن اے او دا شاگرد وے اے بیکار ہے. پڑھو ماخذ محدث حرب فرماتے ہیں احمد ابن حنبل اس کو ضعیف مانتے تھے. ابو حاتم فرماتے ہیں میں نے ابو نعیم سے سنا وہ اس کو ضعیف قرار دیتے تھے کہ فرماتے تھے کہ اس کی اکثر حدیثیں عامی اور گری ہوئی ہیں یعنی ساقط الاعتبار اور اس کی سندیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں. امام نے صحیح فرماتے ہیں وہ کبھی نہیں. محدث ساجی ضعفاء میں لکھتے ہیں کہ ایسی حدیثیں پیش کرتا ہے جن پر موافقت نہیں کی گئی. امام ابن معین سے ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لیسا بشین، کیا لیسا بشین زمانہ دے بھی کوئی شے نہیں. لیسا بشین حدیث کے فن میں کوئی شے نہیں. لیسا بشین سمجھے ہوئے
سدی میں ذوف ہے، اس کا شاگرد ہمدانی میں بھی تے ہمدانی دا شاگرد ہے یونس بن بکیر. اس کو بہت سارے محدثین نے صحیح لکھا ہے کہ بعد نے اس کو ضعیف ہی لکھا. سمجھے تو بات کے کہنا اس کے اندر بھی کلام میں ماخذ کو لکھا کرے. سمجھے بھی خامساً یونس بن بکیر کا شاگرد ہے احمد بن عبد الجبار. اس کو بھی بہت سارے محدثین نے اس کے اندر کلام کیا. سمجھے بھائی. ہوں میری طرح دیکھو تھوڑی بات سنو، میں عرض کرا. میں دیکھو بزرگوں، تمہیں خدشہ پڑے گا کہ ایک سورج والے واقعے کو بعض محدثین نے صحیح کہا ہے، میری آنکھوں پر کہا ہے، میں اس کا منکر نہیں، صحیح کہا. سنو سیانے بنو. مگر قانون یہ ہے کہ جب جرح تعدیل جمع ہو جائے، ایک راوی پر بعض لوگ کہیں ضعیف ہے تے بعض کہیں سیکے. جرح کا منع اس کا ضعف تے تعدیل کا منع اس کا سیکا ہونا بیان ہو. خیال کرو راوی میں حدیث میں جب جرح تے تعدیل جمع ہو تے ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ جرح. کہنا سمجھو، جرح تے تعدیل جمع ہو جاویں تے ترجیح کس کو ہے؟ جرح. میری اپنی بات کوئی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ کا حوالہ ہوتا ہے. صفحہ 124 کے اندر ماخذ لکھا پہ ویندا. علامہ سیوطی لکھ دے وَإِذَجْتَمَعَ فِيهِ أَيِّ الرَّاوِي جَرْحٌ مُفَسَّرٌ وَتَعْدِيلٌ. ایک راوی میں جرح ہی آ جاوے تے فرمیدن فل جرح مقدم، جرح مقدم ولو زاد عدد المعدل، اگرچہ تعدیل کرنے والوں کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو. کہنا سمجھو گے. ھذا هو الاصح عند الفقهاء والاصوليين ونقله الخطيب عن جمهور العلماء. جمہور علماء کا مسئلہ ہے کہ جرح تعدیل میں ترجیح کس کو ہے؟ جرح. کہنا سمجھو گے میری بات. تیسری بات یہ ہے صحت ضعف سے قطع نظر کرو تب بھی یہ خبر واحد ہے. کیا ہے حضرت؟ حدیث کے 3 قسمیں میں خبر متواتر، خبر مشہور، سمجھا، ایک اونچے درجے کی ہیں. تیسرا درجہ خبر واحد کا. خبر واحد جو ہے اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا. کہنا سمجھو گے. اللہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر منور کرے. آج بھی اس نباز اسلام کی ضرورت ہے. ہاں گالیاں تے کھا گیا، بدنام تے ہوا ہے، لیکن خدا جانتا ہے ہمارے ہاں ان کے اصول نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا. خبر واحد سے عقیدہ نہیں ثابت ہو سکتا. عقیدہ حدیث مشہور تے متواتر سے ہوتا ہے، خبر واحد سے نہیں. کون سمجھو. خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے. عقیدہ کتی چیز سے ثابت ہوتا ہے، زن سے ثابت نہیں ہوتا. تصرف ثابت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدے کا مسئلہ ہے. ایک خبر واحد سے کیسے ثابت ہو؟ کون سمجھو. حضرت صفحہ 125 میں لکھا پہ مقام خبر واحد اور متکلمین حضرات. عبارت شرح قید کی باراتیں میں مانا کروں گا تیزی کے ساتھ کہ تم پیچھے جلدی چلتے ہو. یعنی تحقیق خبر واحد اوپر تک حالت شامل ہونے اس کے جمیع شرائط کے جو مذکور ہیں اصول فقہ میں. خبر واحد کے صحیح ہونے کی جتنی شرطیں ہیں وہ ساری پائی جائیں تب بھی لا یفید الا نہیں فائدہ دیتا مگر گمان کا. ولا عبرت بالظن فی باب الاعتقادیات. عقیدے کے اندر ظن کا کوئی اعتبار نہیں. سمجھے میں خصوصاً اذا اشتمل علی اختلاف روایات الی آخری. چھوڑو بات کو سنو، سمجھیے میں خبر واحد کے ذریعے عقیدہ ثابت. شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری لکھ دے فإن الأحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد. بڑی خدمت کر گئی مگر طالب کو بھول گئی بات. طالب یہ پاس اے ادھر
فإن الأحاد لا تفید الاعتماد فی الاعتقاد، خبر واحد عقیدے کا فائدہ نہیں دے سکتے، سمجھے گی؟ چوتھی بات میرے حضرتوں، سارے میتا دیکھو تو میں نے دیکھو کتاب کو چھوڑو، کتاب کو چھوڑو، میں نے دیکھو میتا دیکھو، اور یہ ہے کہ یہ روایت سلیمان علیہ السلام کے لیے چاند سورج کا واپس ہونا یا حضرت کے لیے واپس ہونا، اس کے معارض صحیح روایت موجود ہے، اس کے معارض کیا کھیں میرے حضرتوں، اس صفحہ 126 کے اندر روایات نقل کی مسند احمد، حضرت امام احمد ابن حنبل کی کتاب کی روایت میں دیکھو لکھی قریب ہے، میں پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس لم تحبس علی بشر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج نہیں بند کیا گیا کسی بشر پر، بشر نکرہ ہے کہ نہیں، نفی کے بعد ہے کہ نہیں، لم تحبس علی بشر، کسی بشر پر، الا لیوشع، مگر حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ان راتوں میں جو انہوں نے سیر کی تھی بیت المقدس کی طرف، حضور پاک فرماتے کسی بشر کے لیے سورج بند نہیں ہوا سوا وہ امریکہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اس وقت اللہ پاک نے ان کو بند کیا جو فتح ہو گئی، سمجھیے؟ اس روایت کے متعلق حضرت علامہ آلوسی لکھتے وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عِندَ الْكُلِّ، یہ عبارت وَهَذَا الْحَدِيثُ سارے محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے، سمجھے تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر لکھ دے، حافظ ابن حجر قد ورد اصلہ من طریق مرفوعات صحیحات اخرجہا احمد، یہ صحیح طریقہ ہے۔ حافظ ابن حجر دی عبارت فإن رجال اسنادہ محتج بہ فی الصحیح، سمجھے؟ اور میں نے دیکھو اس صحیح روایت معارض ہو کے صاف ہے، حضور آپ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بغیر کسی بشر کے لیے سورج بند نہیں ہوا، تو پھر سلیمان علیہ السلام والی روایت یا حضرت علی روایت کیسے صحیح بن سکتی ہے؟ ایک اور عرض کر رہا حدیث کے ذوف کو چھوڑ دو، تعارف کو چھوڑ دو، سب کچھ کو چھوڑ دو، بس یہ اگر بنیں گے واقعات کہ معجزہ بنے گا، کیا بن سکے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج کا رات ہونا معجزہ نہ سی، خارق کی عادت ہے، خارق کی عادت معجزہ ہوتا ہے، حضور کے لیے اگر بنے گا تو کیا بنے گا؟ معجزہ بنے گا۔ تے نبوت سے پہلے والا واقعہ چاند والا وہ ارہاس ہے، کیا نبوت سے پہلے جو نبی سے خارق عادت صادر ہوئے اس کو ارہاس کہتی ہے، معجزہ ہی بنے گا نا کہ کوئی اور چیز ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر میں بحث کروں گا معجزے کی، تمہیں سمجھاؤں گا، یہاں صرف مجمل کہہ رہا، دل کی تختی پر لکھ لو ولایت کرامت ولی کی کتاب کو کوئی نہ دیکھے، کرامت تے معجزہ نبی کا، یہ حق ہمارے نزدیک کوئی انکار کو نہیں، لیکن کرامت ولی کی معجزہ نبی کا، نبی کا فعل نہیں ہوتا، اللہ پاک کا فعل ہوتا ہے، کیا معجزے کا نبی نہ فاعل نہ قاصدی، نہ خالق نہ قاصد۔ میں حوالے دوں گا، اہل سنت کا مذہب بیان کروں گا، معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا، نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ یہ دھوپ جو پڑ رہی ہے یہ فرش پر، فرش کی دھوپ ہے یا سورج کی ہے؟ معجزہ اللہ کریم کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسے کہنا سمجھو بھائی، یہ معجزہ ہی بنے گا نا۔ معجزے میں نبی کی حکمرانی کیسی ہے، تصرف کیسے ہے؟ تصرف نہیں، حکمرانی تے تصرف اللہ پاک کا ہوتا ہے، معجزہ فعل ہی کون ہی نبی دا، کرامت ولی کا فعل ہی کون،
کہنا سمجھو آگے بحث آئے گی، میں سمجھاؤں گا، صوفیہ کرام کے حوالے دوں گا، اہل سنت کے حوالے دوں گا، موجے کا مقام کیا ہے، موجہ پھیر کو ہی نبی کہنا سمجھو۔ قرآن پاک حضور کریم کا موجہ ہے کہ کہنا حضور کا موجہ ہے قرآن پاک، کہ ایسی کتاب لے جو بندے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن حضور قرآن جیسی کوئی آیات بنا سکتے بنا سکتے ہے موجہ، لیکن حضور کا پھیر تو کون؟ آپ ہی عاجز ہیں قرآن کی آیت بنانے سے، سارا جہان عاجز ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موجہ بناؤ بھی، موجے میں حکمرانی تے تصرف کوئی، موجہ نبی کا پھیر نہیں ہوتا، کرامت ولی کا پھیر نہیں ہوتا۔ نبی موجے کا نہ خالق نہ کاسے بھی نہیں ہوتا، سمجھے بے؟ آگے میرے بزرگوں بات سنو،